جی بالکل، آج 7 ستمبر کی رات کو پاکستان سمیت مختلف ممالک میں چاند گرہن دیکھا جائے گا۔ چاند گرہن کا یہ منظر تب پیش آتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے اور زمین کا جو سایہ ہے وہ چاند پر پڑنے لگ جاتا ہے۔ چاند گرہن کے حوالے سے ہماری شخصیت یا ہماری قسمت پر کیا اثر ہوتا ہے اور اسٹرالوجی کے مطابق اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے CNN کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہم آپ کی ملاقات کروانے لائے ہیں ایک ایسے شخص سے جو ہمیں اس تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اسٹرالوجی کی دنیا میں چاند گرہن کا کتنا عمل دخل ہے؟ چاند گرہن کا، سورج گرہن کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اس کا ہم انسانوں کے اوپر بھی امپیکٹ رہتا ہے اور دنیا کے اوپر بھی امپیکٹ رہتا ہے۔ جی اچھا، تو دنیا پہ بھی امپیکٹ رہتا ہے اور انسانوں پہ، مطلب کہ اگر کسی شخص کی شخصیت یا قسمت پر جو ہے چاند گرہن کا پورا اثر ہوتا ہے اگر کوئی چاند گرہن آ رہا ہے؟ بالکل، 12 بروج ہیں، 12 بروج میں ہر برج کے اوپر اس کا ڈیفرنٹ امپیکٹ رہتا ہے۔ اس وقت یہ جو چاند گرہن ہے برج دلو میں لگے گا اور جو سب سے زیادہ افیکٹڈ لوگ ہوں گے وہ برج دلو کے ہوں گے۔ اس کے بعد برج جوزا کے لوگ، برج اسد کے لوگ، برج میزان کے لوگ، برج دلو کی ہم نے آلریڈی بات کر لی، اور برج حمل یعنی ایریز کے لوگ، اور کینسیرین کا چونکہ حاکم سیارہ چاند ہے تو اس لیے یہ جو 5-6 بروج ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ رہے گا۔ اور جو حاملہ خواتین ہیں ان بروج کی، ان کو تو اس گرہن میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میرا اگلا سوال بھی یہی تھا آپ سے کہ ہمارے جو سٹارز ہیں ان پہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے، جو کہ آپ نے بتایا، آپ نے اپنی اسٹرالوجی لینگویج میں ہمیں بتایا ان سارے سٹارز کا نام، اگر آپ ہمیں سمپل انگلش لینگویج میں بھی بتائیں کہ کون سے سٹارز ایسے ہیں جن پہ چاند گرہن کا سب سے زیادہ جو ہے افیکٹ ہوگا اور بہت برا ان کے ساتھ ہوگا، تو وہ کس باتوں کا احتیاط کریں؟ ایکویریس، جیمنی، لیو، لیبرا اینڈ ایریز اینڈ کینسر، یہ 5-6 زوڈیک سائنز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ ہوگا۔ ان لوگوں نے کوئی بھی ایموشنل ڈیسیژن نہیں لینا، کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرنا، اس ٹائم پیریڈ پہ لین دین کے معاملات میں تھوڑا سا محتاط ہو جانا ہے اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ کوشش کریں کہ اس وقت آپ کوئی لمبے سفر کا پلان نہ کریں اور نہ ہی کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں یا بات چیت کریں، کیونکہ بات چیت میں چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ آپ ایموشنلی طور پر جب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر چیزیں ویسے ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس گرہن کا امپیکٹ بہت سارے لوگوں کو ایموشنلی طور پر ڈسٹرب کرتا نظر آ رہا ہے، اداس کرتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، مطلب یہ جو چاند گرہن ہے، چاند گرہن اور سورج گرہن کا ویسے جو امپیکٹ ہوتا ہے، اس خصوصاً اس چاند گرہن کا امپیکٹ برا ہے یا تمام چاند گرہن اور سورج گرہن کا امپیکٹ برا ہی آتا ہے؟ یہ جو چاند گرہن ہے یہ فل چاند گرہن ہے۔ دوسرا، اس سال کا یہ واحد چاند گرہن ہوگا جو اس خطے میں نظر آئے گا۔ اس سے پہلے 2 چاند گرہن اور سورج گرہن ہوئے تھے، ایک چاند گرہن ایک سورج گرہن، دونوں پاکستان میں نظر نہیں آئے تھے۔ 21 ستمبر کو ایک سورج گرہن ہے، وہ بھی پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ واحد چاند گرہن ہے جو اس پورے خطے میں، ایشیا میں، بلکہ دنیا کے 80% آبادی اس گرہن کو دیکھ سکے گی۔ اس لیے اس گرہن کا امپیکٹ باقی گرہنوں کی نسبت زیادہ رہنے والا ہے۔ جو گرہن جہاں پہ نظر آتا ہے اس کے امپیکٹ اس خطے کے اوپر بہت زیادہ رہتا ہے۔ اچھا، مطلب جو جہاں پہ دیکھا جاتا ہے چاند گرہن اس کے امپیکٹ رہتے ہیں۔ اچھا، کب تک اس کا امپیکٹ رہتا ہے؟ مطلب جیسے کہ آپ نے گنوائے ہمیں اسٹارز کے، ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے، تو کب تک وہ احتیاط کریں اس چاند گرہن کے حوالے سے؟ اگلے 15 دن لازمی طور پہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ 15 دن کے بعد ایک سورج گرہن آنے والا ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے جو درمیان کا وقت ہوتا ہے یہ کوئی ساتھ وقت نہیں ہوتا، مناسب وقت نہیں ہوتا۔ اس ٹائم پیریڈ پہ کوئی بھی اہم ڈیسیژن نہیں لینا ہوتا۔ جی، مطلب کہ شادی، نیا کاروبار شروع کرنا یا کوئی اہم فیصلہ لینا، یہ جو آپ نے ہمیں سٹارز بتائے یہ لوگ نہ کریں۔ بالکل، اس ٹائم پیریڈ پہ شادی، منگنی، نکاح یا کسی نئے کاروبار کی شروعات، اس طرح کے کام نہیں کرنی چاہیے، پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی دفعہ اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیوز چینل کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنا پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی چھوٹے کاروبار کا یا بڑے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے اس دورانیہ میں یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کے دورانیہ میں نہیں کرنا، چونکہ یہ وقت مناسب نہیں ہوتا۔ اس دورانیہ میں کیا گیا کام جو بھی ہوگا وہ آپ کے لیے پریشانی لے کے آئے گا اور آپ کا لازمی طور پہ لاس ہوگا۔ اور اس ٹائم پیریڈ پہ کوئی بھی آپ نے ڈیل نہیں کرنی، لین دین کے معاملات میں بھی آپ نے محتاط رہنا، یعنی آپ فرسٹ ٹائم کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، مکان کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، تو اس ٹائم پیریڈ پہ آپ نے نہیں رکھنی، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کے دورانیے جو دوران کا وقت ہے اس ٹائم پیریڈ پہ نہیں کرنا ہوگا۔ اچھا، اس دوران ہم نے نہیں کرنا ہوگا۔ کوئی ایسے سٹارز ہیں جن کے لیے اچھا بھی ثابت ہو سکتا ہے چاند گرہن؟
چاند گرہن چونکہ اس ٹائم پیریڈ پہ نیگیٹو انرجیز بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس ٹائم کو ہم ساتھ نہیں کنسیڈر کرتے، بلکہ کسی بھی انسان کے اوپر اس کو کوئی بہت زیادہ مثبت اثرات نہیں ہوتے۔ جی اچھا، مطلب بہت زیادہ مثبت اثرات نہیں ہوتے، نیگیٹو امپیکٹ ہی ہوتے ہیں ہر انسان پہ۔ تو جو اتنے آپ نے ہمیں اسٹارز بتائے انہیں جو ہے بہت زیادہ احتیاط اس حوالے سے کرنی چاہیے، کیونکہ ایک چاند گرہن بہت نیگیٹو انرجی لے کے آتا ہے۔ چاند گرہن ہی صرف نیگیٹو انرجی لے کے آتا ہے یا اگر سورج گرہن ہو تو اس کے بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں؟ چاند ہمارے ایموشنز کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ چاند اناج کے اوپر، خوراک کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب آنے والے ڈیز میں آپ دیکھیں گے کہ خوراک کی قلت یا خوراک کے کچھ مسائل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، لیکن جو سورج گرہن ہوتا ہے وہ بڑی شخصیات، مشہور شخصیات یا حکومتوں کے لیے مسائل لے کے آتا ہے۔ چاند گرہن عام عوام کے لیے مسائل لے کے آتا ہے، اور سورج گرہن مشہور پیپل اور حکومتوں یا سرکاری جو افسران ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات لے کے آتا ہے۔ دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جو سورج ہے وہ جو ہے فیمس پرسنالٹیز کے لیے اور بڑی پرسنالٹیز کے لیے ہوتا ہے، اور چاند گرہن عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی کے اختتام میں آپ جو ہے ہمیں بتانا چاہیں گے، عوام کو ہماری کچھ بتانا چاہیں اس کے حوالے سے کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر کرے، یا جو ہے چاند گرہن کو کس حوالے سے لیں، کتنا امپورٹنٹ لیں، یا کتنا اس کے حوالے سے احتیاط کریں؟ چاند گرہن کے دوران آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد کرنا ہے تاکہ آپ نیگیٹو انرجی سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ اناج کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس گرہن کا جو صدقہ ہے وہ سفید کلر کی کوئی بھی چیز ہے وہ آپ صدقہ لازمی کر سکتے ہیں۔ نماز خسوف آپ چاند کے دوران یا چاند گزر جانے کے بعد، یعنی گرہن گزر جانے کے بعد 2 نفل اس کے یا 2 سنتوں کے طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ احتیاط آپ نے لازمی کرنی ہے۔ جی بالکل، ان کی جانب سے احتیاط بھی بتا دی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کن ستاروں کے لیے یہ چاند گرہن جو ہے مشکل میں آئے گا، تو وہ ستارے والے لوگ جو ہیں اس بات کو نوٹ کر لیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج یہ چاند گرہن ہے تو آج آپ پہ یہ اثر ہوگا، یہ اثر جو ہے لمبے عرصے تک آپ پہ جا سکتا ہے۔ تو ان احتیاط کو جو ہے لازمی اپنائیں اور لمبے عرصے تک اپنی معمولات زندگی کو جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق ڈھانپیں، تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ آئے۔ اور آج کا یہ جو چاند گرہن ہے اس کا دورانیہ کم سے کم بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ 8 بجے شروع ہوگا تقریباً، اور 2 بجے کے قریب لگ بھگ جو ہے اس کا عروج ہوگا، جب یہ مکمل طور پر اپنے عروج پر ہوگا، اور آدھی رات تک یہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو آج کے چاند گرہن کے حوالے سے جتنی انفارمیشن ہم آپ کو دے سکتے تھے وہ ہم نے آپ کو دی، اور اسی حوالے سے جو ہے اپنا خیال رکھیں، اور اس جو ہم نے انفارمیشن آپ کو دی ہے اس کے حوالے سے احتیاط بھی کریں۔